پاکستانی سیاست میں نیا موڑ، مولانا فضل الرحمان سے پی ٹی آئی کے وفد کی ملاقات۔ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر اسد کیسر کی سربراہی میں 6 رکنی وفد جے یو آئی سربراہ سے ملا۔ مولانا نے مسکرا کر وفد کا خیر مقدم کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، حافظ حمداللہ نے کہا جے یو آئی اور پی ٹی آئی متفق ہیں کہ انتخابات دھاندلی زدہ اور غیر شفاف تھے۔ اس الیکشن سے سیاسی اور معاشی استحکام نہیں آئے گا۔ آگے کیا ہوتا ہے اس کو آگے پر چھوڑ دیا جائے۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ جے یو آئی کو بھی انتخابات پر تحفظات ہیں۔ ایک نقطے پر اتفاق ہوا کہ انتخابات غیر جانبدار نہیں تھے۔ تحریک چلائیں گے، احتجاج کریں گے جب تک عوام کو ان کا غصب شدہ حق نہیں ملتا۔ رہنماؤں نے صحافیوں کے کسی سوال کا جواب نہیں دیا اور چلے گئے۔ عدم اعتماد قمر جاوید باجوہ کے کہنے پر لائی گئی فیض حمید میرے پاس آئے اور کہا جو کرنا ہے سسٹم کے اندر رہ کر کریں۔ تحریک عدم اعتماد پی پی چلا رہی تھی، میں نے منع کر دیتا تو کہتے بانی پی ٹی آئی کو بچا رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا انکشاف، کہا انتخابات سے 2018 کا ریکارڈ توڑ دیا، بظاہر دھاندلی کا فائدہ نون لیگ کو ہوا۔ تاثر موجود ہے، نواز شریف کو لاہور کے سیٹ پر جتوایا گیا، موجودہ پارلیمنٹ کا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا۔ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ میرا کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں۔ امریکہ کا پاکستانی انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کی رپورٹس پر اظہار تشویش۔ رپورٹ میں ووٹرز کو ڈرانے، دھمکانے اور دبانے کا ذکر ہے۔ ہم اس معاملے کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں، ووٹ ابھی بھی گنے جا رہے ہیں۔ بین الاقوامی مبصر بھی مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ترجمان امریکی نیشنل سیکورٹی کونسل جان کربی کی وائٹ ہاؤس میں پریس بریفنگ۔ ترجمان دفتر خارجہ کا امریکہ کے دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات کے مطالبے پر رد عمل، کہا عام انتخابات ہمارا اندرونی معاملہ ہے۔ پاکستان اپنی آئینی ذمہ داریوں سے آگاہ اور انہیں سنجیدگی سے لیتا ہے۔ آزادیاں اور جمہوریت عوام کا حق ہے۔ انتخابی عمل کے حوالے سے پاکستان کوئی بھی اقدامات اٹھاتا ہے تو وہ آئینی ذمہ داریوں کی وجہ سے ہے، نہ کسی غیر ملکی مشورے کی وجہ سے۔ عمران خان صاحب کی طرف سے یہ ایک پیغام ہے، امریکہ کے لیے وہ موقع ہے اس وقت وہ اپنے ماضی کے کردار کو صاف کرنے کے لیے، جمہوری بنانے کے لیے پاکستان کے الیکشن میں ہونے والی دھاندلیوں پر نظر رکھے۔ بانی پی ٹی آئی نے امریکہ سے انتخابات پر مزید سخت موقف اپنانے کا مطالبہ کر دیا۔ بیرسٹر سیف کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے کہا امریکہ کے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ وہ اپنے ماضی کو صاف کرے، پاکستان کے انتخابی دھاندلی پر آواز اٹھائے اور جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں ان سے کہیں کہ اس کا سدباب کریں۔ امیدوار میرا کام ہے اور میں الیکشن میں بھی جب جاتا ہوتا ہوں تو میں ہر کسی کے پاس جاتا ہوں، جتنا سخت مخالف ہو۔ ووٹ مانگنا میرا حق ہے، ووٹ ضرور ہم لوگ مانگیں گے۔ ہمارے پاس جو فارم 47 کے پاس ریزلٹس ہیں وہ تقریباً 180 سیٹوں کے ہیں۔ وزارت عظمیٰ کے لیے ہر کسی سے ووٹ مانگوں گا، پر امید ہے ہم کی حکومت بنائیں گے۔ فارم 45 کے مطابق ہمارے پاس 180 نشستیں ہیں۔ وزیر اعظم کے لیے پی ٹی آئی کے نامزد امیدوار عمر ایوب کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر عمل کریں گے۔ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کام کرنے والے شخص ہیں، اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے ابھی کوئی نامزدگی نہیں کی گئی۔ پی پی سے اتحاد نہیں ہو سکتا، بانی پی ٹی آئی کا صاف انکار۔ بیرسٹر گوہر نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد کہا پیپلز پارٹی سے مذاکرات ہوئے نہ ہوں گے، پاور شیئرنگ کی سیاست نہیں کریں گے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا ہماری اکثریت ہوگی تو بانی پی ٹی آئی کے باہر آنے تک عمر ایوب وزیر اعظم ہوں گے۔ پنجاب میں وزیر اعلیٰ کے امیدوار میاں اسلم اور بلوچستان میں سالار خان کی مشاورت سے فیصلہ ہوگا۔ جب تک مینڈیٹ نہیں ملتا ہم مضبوط اپوزیشن کریں گے۔ تحریک انصاف کا دھاندلی کے خلاف ہفتے کو ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ بیرسٹر گوہر نے کہا جے یو آئی سمیت تمام پارٹیوں کو احتجاج میں شرکت کی دعوت دیتے ہیں۔ شیر افضل مروت بولے بانی پی ٹی آئی کا پیغام ہے ہفتے کو عوامی مینڈیٹ چوری ہونے کے بعد باہر نکلیں اور پرامن احتجاج ریکارڈ کروائیں۔
آج تبدیلی بھی آگے پاکستان میں پی ٹی آئی اور جو ہے وہ مولانا صاحب اکٹھے ہی بیٹھ رہے ہیں. 1 پوائنٹ ایجنڈا. چلو اکٹھے ہی ہوں گے نا, ایک ہی ٹرک پہ ہوں گے. ہفتے کو کال دے رہی ہے تحریک انصاف تمام تر جماعتوں کو, آپ ان کے ساتھ حصہ ڈالیں گے اپنا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو ہم تحریک انصاف کے ساتھ حصہ ڈالیں. پی ٹی آئی اور جے یو آئی ایک ہی ٹرک پر سوار ہوں گے. تبدیلی واقعی آ گئی. پی ٹی آئی والے کس منہ سے مولانا کے پاس گئے؟ پی پی رہنما فیصل کریم کنڈی کا طنز. کہتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ کسی معاملے میں حصہ ڈالیں گے, نہ ہی احتجاج میں ان کے ساتھ ہوں گے. پی پی رہنما نے مولانا کو آڑے ہاتھوں لے لیا. کہا فضل الرحمان بتائیں عدم اعتماد کے بعد زیادہ بینیفیشری کون تھا؟ فضل الرحمان نے پی ٹی ایم حکومت میں وزارتیں لی. وزارتوں کے بعد جو کام کیا اس کا بدلہ عوام نے انہیں دے دیا. فضل الرحمان آصف علی زرداری جیسی سیاست بالکل نہیں کر سکتے. نون لیگ کا تو آخری اقتدار مجھے نظر آ رہے ہیں. بہتر یہ ہوتا کہ وہ ایک اسٹیٹسمین بن کے آتے رہتے ہیں, انڈیپینڈنس جیت کے آپ حکومت بنائیں. اس پارٹی کے اندر کوئی اور نہیں. یہ تو پارٹی کے اندر ان شرمندہ شکلوں کو بولنا چاہیے, دیکھنا چاہیے جو آج باپ کی عمر کے لوگ ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہوں گے نوکروں کی طرح. بہتر ہوتا نواز شریف پی ٹی آئی کو حکومت بنانے کی دعوت دیتے. نون لیگ کا آخری اقتدار نظر آ رہا ہے. کیا مسلم لیگ نون میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے کوئی اور امیدوار نہیں تھا؟ سیاسی خاندان میں پیدا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی قابل ہیں. ایم کیو ایم آئندہ سیاست میں رہے گی, پاور میں نہیں. پی ٹی آئی کو اب مزاحمت سے پیچھے ہٹنا چاہیے. سابق وفاقی وزیر فیصل واڈا کی پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو. کہا فضل الرحمان نے جارحانہ گفتگو کی. زرداری انہیں منا لیں گے. 1-2 سال میں نظام چھٹ جائے گا, اچھا نظام آئے گا. آئندہ الیکشن موجودہ الیکشن سے بہتر ہوں گے, اچھا نظام آئے گا. سلطان علی الوانا وزیر خزانہ کے لیے بہترین اور موزوں ہیں. الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کرانے میں ناکام رہا. سکندر سلطان راجہ فوری مستعفی ہو جائیں. جماعت اسلامی کے رہنما لیاقت بلوچ کا مطالبہ. کہا پی ٹی آئی کو ہمیشہ پیشکش مخلصانہ اور غیر مشروط تھی, وہ صرف کے پی میں تعاون چاہتے ہیں. شوکت یوسف زئی بولے جماعت اسلامی سے بات چیت ختم نہیں ہوئی, اب بھی چل رہی ہے. جن 3 جماعتوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے ان سے بات چیت نہیں ہو سکتی. یہ سنگین حالات مشکل فیصلوں کے متقاضی ہیں. ہمیں سیاست کے بجائے ریاست کو بچانے کے لیے اپنے حصے کی قربانی دینی چاہیے. یہ سنگین حالات مشکل فیصلوں کے متقاضی ہیں. اپنے حصے کی قربانیاں دینے کا واحد حل مشکل فیصلے ہیں. خالد مقبول صدیقی کے پریس کانفرنس. کہا یہ وقت آگ لگانے نہیں بجھانے کا ہے. تمام سیاسی جماعتیں تحمل سے کام لیں. ہم سب کو بیٹھ کر قومی مفاہمتی پیکج تیار کرنا چاہیے. مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ آزاد امیدواروں کو بانی پی ٹی آئی کی محبت میں نہیں باقی جماعتوں کی نفرت کا ووٹ پڑا ہے. سیاسی جماعتوں کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے. چودھری شجاعت اڈیالہ جیل میں پرویز الہی کے گلے لگ کر جذباتی ہو گئے. بولے اپنی زندگی میں خاندان کو اکٹھا دیکھنا چاہتا ہوں, جس پر پرویز الہی نے کہا اس کا فیصلہ کیسرا الہی کریں گے, ان سے پوچھ کر بتاؤں گا. پرویز الہی نے چودھری شافی حسین سے ملنے سے انکار کیا. چودھری سالی کے کہنے کہ شافی کا نام فہرست میں شامل نہیں تھا, اس لیے ملاقات نہیں ہو سکی. ترجمان کافلی کے مطابق ملاقات خاندانی روایات کے تحت ہوئی, جس میں کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوئی. چودھری شجاعت اور فیملی کو پرویز الہی کی صحت سے متعلق تشویش تھی. خیبر پختونخوا کے نامزد وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی وارنٹ گرفتاری جاری. الیکشن کمیشن آزاد جموں کشمیر میں توہین الیکشن کمیشن کیس میں وارنٹ جاری کے گرفتار کر کے 28 فروری تک پیش کرنے کا حکم. علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ پاکستان بھر کے کیسز میں ضمانت ہو چکی, جلد پشاور میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلائیں گے. AY نیوز سے گفتگو میں بولے اداروں کے ساتھ کوئی غلط فہمی نہیں چاہتے, اداروں کو اعتماد میں لیں گے اور اعتماد دیں گے. لنگر خانے, پناہ گاہیں اور صحت انصاف کارڈ دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا. کہا مالی مشکلات کے حل کی کوششیں شروع کر دی, مسائل ختم ہو جائیں گے. غربت کے خاتمے کے لیے بھرپور اقدامات کریں گے. تمام اراکین اسمبلی سے رابطے میں ہوں گے, باہمی مشاورت سے پالیسیز بنائیں گے.
تحریک انصاف سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ کو سینٹرل جیل کراچی سے رہا کر دیا گیا. حلیم عادل شیخ 5 ماہ سے زائد جیل میں رہے. مردان سے نو منتخب MNA عاطف خان کی 4 مقدمات میں 19 فروری تک NA 242 بلدیہ کے پولنگ اسٹیشن میں توڑ پھوڑ کا کیس. ریٹرننگ آفیسر نے توڑ پھوڑ کی تردید کر دی. رپورٹ میں کہا متعلقہ پولنگ اسٹیشن میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوئی. PP امیدوار عبدالقادر مندوخیل نے سوشل میڈیا پر چلنے والی ویڈیو کو جعلی قرار دے دیا. کہا میں پولنگ اسٹیشن پہنچا تو بیلٹ پیپرز کھلے تھے. مجھے بتایا گیا MQM کے لوگ اندر داخل ہو چکے ہیں. RO نے بھی تسلیم کیا. کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی. الیکشن کمیشن نے تحریری جواب جمع کرانے کا حکم دے دیا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پھر اضافہ. پیٹرول ₹2.73 مہنگا. 1 لیٹر ₹275.62 کا ہو گیا. ڈیزل کی قیمت میں ₹8.33 فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا. سیاسی جماعتوں کی حکومت سازی کی کوششیں. نگراں حکومت نے گیس مہنگی کر دی. IMF کی شرط پر گھریلو صارفین کے لیے گیس 67% تک مہنگی کر دی. اطلاق کی حکم فروری سے ہو گیا. مارچ میں گیس کا بل بڑھ کر آئے گا. وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد اوگرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. رواں مالی سال گیس کے نرخوں میں یہ تیسرا بڑا اضافہ ہے. سربراہ پاک بحریہ کا سی سپاک بحری جہازوں کوسٹل کریک ایریاز کا دورہ. نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے اوماڑا، کیٹی بندر اور شاہ بندر میں نیول تنصیبات کا دورہ کیا. کھلے سمندر میں پاک بحریہ کے جنگی جہازوں پر مشق کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا. ISPR کے مطابق نیول چیف نے افسران اور جوانوں کی بے لوث لگن اور عزم کو سراہا. ایڈمرل نوید اشرف نے کہا پاک بحریہ دشمن کی کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے. مشق میں پاک بحریہ کے تمام جنگی اثاثوں کے ساتھ PMSA، اسپیشل فورسز، پاک میرینز، پاک امریکی اور ایئر فورسز اہلکار بھی شریک. دہشت گرد اسرائیلی فورسز کے جنگی جرائم جاری. ہاسپٹل پناہ گزین کیمپ نشانے پر. خان یونس میں نصر ہاسپٹل پر شدید شیلنگ. رفح میں بے گھر فلسطینیوں پر بمباری. غزہ کے مختلف علاقوں پر بھی حملے جاری. 24 گھنٹے میں مزید 87 فلسطینی شہید. شہداء کی مجموعی تعداد 28,663 ہو گئے. 12,500 کے قریب بچے شامل ہیں. PCB نے فاسٹ بالر حارث روف کا سینٹرل کانٹریکٹ ختم کر دیا. حارث روف نے آسٹریلیا میں ٹیسٹ کھیلنے سے انکار کر دیا. قومی ٹیم کے ڈائریکٹر محمد حفیظ کو ہٹا دیا گیا. PCB کا کہنا ہے کہ حفیظ کی خدمات کا شکریہ. مستقبل ان کے لیے نیک خواہشات رکھتے ہیں. پاکستان میں کرکٹ کا سب سے بڑا میلہ ایک دن کی دوری پر. PSL 9 کی افتتاحی تقریب ہفتے کو قذافی اسٹیڈیم میں ہوگی. علی ظفر، آئمہ بیگ، عارف لوہار اور نوری بینڈ پرفارم کریں گے. پہلا میچ لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان ہوگا. چیئرمین PCB محسن نقوی کا قذافی اسٹیڈیم لاہور کا دورہ. انتظامات اور تیاریوں کا جائزہ لیا. کہا اجتماعی کاوشوں سے ایونٹ کو خوب سے خوب تر بنانا ہے. کمبینیشن بہت اچھا بنا ہوا ہے. بہت سپورٹو مینجمنٹ ہے. بہتر سے بہتر پرفارم کریں. کوئی بھی ٹیم ہو کوشش کریں انشاءاللہ یہ ٹائٹل جیتیں. HBL PSL سیزن 9 کے لیے کراچی کے شیروں نے تیاریاں تیز کر دی. اسکواڈ کے ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں بھرپور پریکٹس. فاسٹ بالر ڈیانا سمز نے بھی اسکواڈ جوائن کر لیا. نوجوان ساتھ بے کہتے ہیں ہر میچ اہمیت کا حامل ہے. کوشش ہے کنگز کو پھر چیمپئن بنواؤں. برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر سارا مونی بھی کنگز کے مداح. سوشل میڈیا پر لکھا 2 سال سے روشنیوں کا شہر میرا گھر ہے. دل اسی شہر کے ساتھ ہے. دلوں کے بادشاہ اس سیزن ٹرافی اٹھائیں گے. مونی نے کراچی کی بریانی کی کو بھی بہترین قرار دے دیا. پاکستان سپر لیگ کی سب سے بڑی ٹیم سیزن 9 کے لیے تیاری. اس بار ٹیم کے
टाइटेनियम स्पिनर में है ARY लगोना, DHA सिटी कराची और ARY लगोना DHA कर गुजरावाला, जो कराची और गुजरावाला में वाटर फ्रंट लिविंग का एक नया जहां आबाद करने जा रहे हैं। मैं तो राहत फतेह अली खान से चाहत फतेह अली खान बन गया। फास्ट बॉलर नसीम शाह की PSL में बॉलिंग से पहले सिंगिंग हेडफोन लगाकर मशहूर गाना काली काली जुल्फों के फंदे न डालो गुनगुनाया। हेडफोन हटाकर अपनी आवाज सुनी तो खुद को चाहत फतेह अली खान कह दिया। और तीसरी तुर्सम खान ऑल पाकिस्तान स्क्वॉश चैंपियनशिप आर्मी के सदामुल हक ने जीत ली। फाइनल में सिंध के नवीदुर रहमान को शिकस्त। वाबजा की महविश अली ने सिंध की महनूर अली को हराकर गर्ल्स टाइटल अपने नाम किया। अंडर 14 बॉयज में फजलुर रहमान चैंपियन बने। साबिक आर्मी चैंपियन लेजेंडरी जहांगीर खान ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। Don't miss a moment of the action. Catch PSL 9 live and exclusive only on A Sports.